سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القلب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے چند گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اپنے ذکر کے لیے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کو ہمارے لیے ہر طرح سے مفید بنائے آخرت کے لیے۔ ہماری ساری کوششیں دوستو اس عارضی دنیا سے نکل کے ایک حقیقی دنیا کی طرف جانے کے لیے ہیں۔ ساری جتنی بھی ہم نے صبح سے لے کے اب تک جو کوشش کی ہے، اللہ کے فضل سے نمازیں ادا کی ہیں، تسبیحات کی ہیں، ذکر کی ہے، تلاوت کی ہے، تعلیم میں بیٹھے ہیں، درس دیا ہے، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھایا ہے۔ جتنی بھی اللہ پاک نے ان شکلوں میں جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو صرف اسی کی طرف سے تھیں، جو ساری مخلوق کو صبح ہوتے ہی فجر کے بعد نعمتیں تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، تو ہمارے حصے میں الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت بھی ڈالی کہ ہم نے صبح بھی ذکر سے کیا اور شام بھی ذکر سے کیا۔ یہ اس کی فضل و کرم کی بات ہے۔ کیا اہمیت ہے اس کی اور کیوں کتنا ضروری ہے ذکر، ہم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ قرآن اتنا سمجھاتا ہے اس بات کو کہ ذکر کا جو تعلق ہے اس قدر گہرا تعلق ہے انسان کی آخرت سے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس کے کوئی انتہا نہیں۔ مضمون ذرا عجیب سا ہے لیکن دل میں آیا ہے تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ حقیقت یہی ہے، اصل مسافر وہی ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ بغیر منزل کے آدمی سفر جاری رکھے تو لوگ اس کو پاگل ہی کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں۔ ہماری سفر ہے، نماز، عبادات، یہ سب اس سفر کا حصہ ہے، رزلٹ نہیں ہے، رزلٹ نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے، اس کا حصہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ نماز پڑھیں حصہ ہے اس کا، عبادات خود نماز کچھ نہیں، عبادات خود عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس کا حصہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ نہیں سمجھے بات کہ اللہ پاک نے یہ ایک ذریعہ دیا ہے ہمیں عبادات، کہ جس ذریعے سے ہم نے تیاری اپنی مکمل کرنی ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے
منزل رکھی ہے، اس منزل کی تیاری کے لیے یہ جو ہے اسباب ہیں سارے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس منزل تک پہنچنا ہے۔ ان اسباب کے ساتھ بھی اگر ہم منزل کو نہیں پہنچ سکتے تو آدمی ناکام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس عبادات کے رزلٹ کو دیکھے گا۔ کہ تمہارے جو ہے اس عبادت سے رزلٹ وہ نکلے ہے جو رزلٹ میں چاہتا تھا، وہ چیز تم نے حاصل کر لی تھی، اس سے نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، ذکر سے، وہ چیز تم نے پالی تھی جس کے لیے میں تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائی تھی۔ جیسے میں نے کہا نا، نعمت تھی، آج سارے صبح سے لے کے شام تک ساری نعمت ہی تھی نا اللہ نے عطا فرمائی۔ ان نعمتوں سے ہم نے اس چیز کو پایا جو اصل ہے۔ اسی طرح میں ہماری موت آ جاتی کسی کی بھی تو ہم تو اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ اب سوال یہ پتہ تھا کہ کیا ہمیں وہ کامیابی مل گئی ہے یا ہم ناکام رہے ہیں یہ عبادت کے ساتھ۔ اکتفا کر لینا عبادت پہ، جی میں تو نمازی ہوں، میں تو یہ ہوں، یہ غلط چیز ہے۔ اکتفا ہم اس پہ کریں کہ ہمیں وہ منزل مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کے ساتھ کیسے کمپیئر کیا جائے، یہ بات ہے اس چیز کو، کہ ہم اس منزل کے قریب ہیں، صحیح پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، ابھی عبادت ہماری صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمیں اس تک لے کے جا رہی ہیں، منزل تک پہنچا رہی ہیں یا نہیں پہنچا رہی۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کی بتایا کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے ایک چیز بڑی واضح طور پر بتائی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑی اچھی بات کی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے صاف بتا دیا ہے کہ بھئی اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، کہ جس وقت بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اگر یہ آواز اس نے سن لی، کس نے؟ کان نہیں، اس کی روح نے سن لی یہ آواز، بولے سبحان اللہ۔ آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ روح کی۔ یہ دسترخوان آپ کی جو بچھایا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت، صبح سے جو آپ کھانا شروع کرتے ہیں وہ رات ہو جاتی ہے، اللہ پیٹ بھرتا ہی نہیں، بھر جاتا ہے پیٹ۔ دیکھو نا کتنی اچھی خوراک اللہ پاک نے دی ہے، یہ ایسی خوراک ہے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یار دنیا کیا کھا رہی ہے اور یہ کیا کھا رہے ہیں، دنیا روسٹ کھا رہی ہے اور یہ کھا رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا کھانا ہے آپ نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیسی خوراک دسترخوان اللہ نے رکھے ہیں۔ صبح ہوتی تو الحمدللہ دسترخوان بچ جاتے ہیں، رات ہوتی تو دسترخوان بچ جاتے ہیں، دن کا سارا حصہ بھی الحمدللہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ آج کب کھانا کھائیں، موقع ملے تو پھر کوئی کھا لیں، کوئی چیز مل جائے تو کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب جو چیز ہے، جتنا بھی ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جو آواز ملتی ہے اور روح نے اگر یہ بات سن لی، یا ایت النفس المطمئنہ، کہ انسان کی روح نہیں کہا جا رہا، کیا مطمئنہ روح کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، مطمئنہ، اطمینان بخش روح اللہ نے چینج کر دیا نا ساتھ میں۔ وہ مرتے وقت آواز آ رہی ہے کسی روح کے اندر آ رہی ہے، جس کو غسل دے جا رہا ہے، وہ آنکھیں بند کر رہا ہے، دیکھتے ہیں روح سو رہے، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ بولے الحمدللہ۔ جو قرآن جو ہے نا بھائی، یہ انسپائر کرتا ہے آدمی کو، بتاتا ہے ہماری منزلوں کو، یہ طریقے بتاتا ہے۔ پورا قرآن جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا دیکھتے رہو، اپنے آپ کو قابل رکھو اپنی چیز کے، کہ تم اس قابل ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے بھی۔ تو پھر یہ آواز سننی ہے ہم نے، اگر یہ آواز سن لی ہم نے، ہمارے کانوں نے، اور کب؟ موت کے وقت، تو موت تو اب بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت ہمیں اس آواز تک پہنچنا ہونا چاہیے حقیقت میں، یا نہیں؟ مزہ تو وہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری جتنی عبادات ہے، ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے کہ ہم ریڈی ہیں الحمدللہ۔ ابھی آگے موت ٹھیک ہے، جس وقت موت ہے تو ہم یہ آواز سنیں، اپنی روح ہماری یہ آواز سنیں، کیا ہے؟ تو مطمئن روح ارجعی الی ربک، کہ چھوڑ اس دنیا کو، آپ میرے پاس۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روح کو لے آتا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر تو رستہ رہا، مال متاع، عورت بیوی بچے، محبتیں، کیا کچھ بکھرا ہوا ہے ہمارا۔ ابھی لسٹ بنانے بیٹھے، اتنی محبتیں نکلیں گی، اتنے ہمارے خواہشات نکلیں گے، اتنے معاملات نکلیں گے جس کی انتہا نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نکلیں گے نا لسٹ،
تو ادھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے مطمئن روح، اب تو کیا ہے، مطمئن ہو چکی ہے، بالکل سیچوریٹڈ ہے، الحمدللہ مطمئن روح ہے، ارجی، اب تو اپنے رب کے پاس، ارجی ربی کی، آ جا۔ یعنی جب یہ پکار وہ روح سنے گی مطمئن، جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا، تو وہ اتنی اطمینان بخش ہوگی، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اس کو ایک رتی بھی کوئی یاد نہیں آئے گا اس وقت، ایک چیز بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوگی اس وقت، بلکہ کیا ہوا، وہ روح اس قدر خوش اور خرم ہوتی ہے، اس قدر اس کی انتہا نہیں کہ اس کی خوشی کی، یعنی ایکسٹریم آپ لیں کہ وہ خوشی ہے کوئی خوشی، اس وقت اس انسان کی جو پوری زندگی کی جو خوشی ہوگی اس کا انسان مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس منزل کو پانے کے لیے ہم بھائی کوشش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ کر رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، واحد اور واحد ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب اس ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں یہ آواز مل جائے۔ ہر وقت، ہر عبادت کے وقت ہمیں چاہیے کہ یہ نیت ہماری ہونی چاہیے پکی کہ میرے مولا مجھے روح کو مطمئن کر دے، روح کو کیا کر دے، مطمئنہ کر دے، مطمئن روح بنا دے میرے وجود کو، کہ موت تو کھڑی ہے، ابھی میں جاتا ہوں بستر پہ شاید نہ اٹھوں، ابھی جاؤں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ابھی چاہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، لیکن یقین نہیں ہے کسی کو بھی، ابھی میں کہتا ہوں یار تو مرنے والا، اس کا تو پیشاب نکل جائے گا، سوچے گا نہیں مسجد میں مر گیا، میں کہتا ہوں مجھے بھی اطلاع آئی ہے آپ ختم ہونے والے ہیں، آپ مرنے والے ہیں، بس رنگ پیلا، کیوں، تیاری نہیں ہے نا، سبحان اللہ، مطمئن روح نہیں ہے نا، کیوں، اس کو اتنی محبتیں ہیں دنیا سے ایک دم کہ ہاں میں اس کو چھوڑ دوں گا، یہ سب کو ختم ہو جائے گا میرا، حالانکہ کیا ہے اس میں، ہے کیا نہیں، مجھے بتایا، بیماری ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، فضول حرکتیں ہیں، کوئی ہے کوئی چیز ہے یہاں، مجھے بتائیں، جیبوں میں بوتلوں میں دوائیں اور فلاں اور یہ اور شکوے، گھر میں اور مصیبت، اس سے زیادہ بہودی جگہ کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن کیا ہوگا کہ ایک دم انسان کا پیشاب نکل جاتا ہے، موت موت، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا، او جی بس بڑا افسوس ہے یہ آپ کو تو بہت سخت بیماری ہے، بس اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے بھائی، کیوں کہ اس کی روح جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، بیکار مطمئن کہ کیا ہے، وہ اس دنیا کے اندر فنا ہوا ہے، محبت میں فنا ہو چکا ہے، تو اس کی وہ کیسے چھوڑوں گا چیزوں، لیکن سبحان اللہ جن کی روح مطمئن ہو جاتی ہیں، جن کی روح مطمئن ہو جاتی ہیں، وہ دنیا عافیت کی ساری دنیا کا نچوڑ اس کے سامنے اس وقت آتا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی، ہاں جان چھٹی ہو میری، اللہ کا شکر تیرا میرا مولا، بڑا کرم ہے تو نے ہمیں یہاں سے نکال دیا کامیابی کے ساتھ۔ یہ سننا چاہتے ہیں بھائیو، مجھے بولو، بس پھر محنت کرو، محنت کرو، مال گننے سے تو نہیں آتی، اللہ کی نافرمانی سے تو نہیں آتی، گناہوں سے تو نہیں آتی، یہ گناہ سے تیاری ہوتی ہے، نافرمانی سے ہوتی ہے، جھوٹ سے ہوتی ہے، غیبت سے ہوتی ہے، فراڈ سے ہوتی ہے، جھگڑوں سے ہوتی ہے، لڑائیوں سے ہوتی ہے، کتنی رکاوٹیں ہیں اس تیاری میں، مجھے بتائیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ، میں بہت بڑا انیشل قسم کو بڑا جو ایک قسم کے تصور کی یہاں باتیں ہوتی ہیں، بڑا کمپلیکیٹڈ جو ہے اس کو بہت نیچے کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں بات، الحمدللہ میں سمجھا سکوں آپ کو کہ یہ وہ مقامات بتا رہا ہوں آپ کے جو یہ محسوس کرنے والے مقام ہیں، نفس المطمئنہ جو آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، قرآن کی آپ جتنی تفسیر اٹھا کے پڑھیں تو دیکھ لیں آپ اس میں کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا سارے مفسرین نے، اس کو کم سے کم کریں اس کو، یہ ایک کیفیت کا نام ہے نفس مطمئنہ، جی میں ٹاپک اٹھایا، ابھی تک سمجھ رہے ہیں میری بات، آ رہی سن رہے نا، ہاں اس کو سنیں بھی دوبارہ، تو آپ کیا ہے کہ نفس مطمئنہ کے مقام جھوٹ حاصل کریں گے، فراڈ سے حاصل کریں گے، بدماشیوں سے حاصل کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے حاصل کریں گے، کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم نے یہ مقام لینا ہے، حاصل کرنا ہے، تو یہ بھول جائیں کہ نماز سے حاصل ہو جائے گی، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، عمروں سے حاصل ہو جائے گا، حج سے حاصل ہو جائے گا، یا خیراتوں سے حاصل ہو جائے گا، یہ مقام نہیں ہے، یہ مقام نہیں مل سکتا نفس مطمئنہ کا، یہ نہیں ملے گا، یہ اسی وقت ملے گا، اللہ وقت جب نفس مطمئن ہو جائے گا، اس وقت سے
اس کو ملے گا. جس کا نفس کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا, یہ منزل اس کو مل جائے گی. کس طرح؟ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اس میں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کے نافرمان مت ہو. روزہ کیا سبق دیتا ہے؟ پورا روزہ کیا سبق دے رہا ہے؟ اللہ کے نافرمان مت ہو. حج کیا دیتا ہے؟ عرفات کیا سبق دے رہا ہے ہمیں؟ تم نافرمانی مت کرو, توبہ کر لو. ہر عبادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نافرمان مت ہو تاکہ تمہارا نفس مطمئن ہو جائے. نماز منزل نہیں ملتی. ہاں وہ نماز الحمدللہ جو ہمیں گناہ سے روک دے وہ ہمیں مقام پہ دھکا دے دے گی مطمئنہ کی طرف. اس نفس تک لے جاتی ہے کہ جہاں نفس انسان کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی وجہ سے. تو اصل کیا ہے؟ نفس کا مطمئن ہو جانا. اور یہ جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ یہ آواز سنے گا. اب میں آپ بتاتا ہوں, شارٹ کٹ کرتا ہوں کہ نفس مطمئنہ کی کیا نشانی ہے. یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا نفس جو کیا ہے؟ مطمئن ہو گیا الحمدللہ. ہمیں کمپیئر تو ہے نا کرنا, موت کی تیاری تو یہی ہے نا یار میں نے ہو گیا میرا نفس مطمئن ہوا یا نہیں ہوا, یا بھی نہیں ہوا. کیونکہ آواز تجویز پڑے گی جب میرا نفس مطمئن ہوگا. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنا زبردست بات ہے. اگر نشانی پتہ چل جائے تو آدمی ہر وقت کمپیئر کر سکتا ہے اس کو. بتاؤ نشانی آپ سنیں. نشانی جو کیا ہے؟ یہ نشانی ایک بہت بڑے فقیر نے اپنے شاگرد کو بتائی تھی. فقیر تھے شمس ریز رحمۃ اللہ علیہ, اور شاگرد تھے ان کے مولانا رومی رحمۃ اللہ. لگائیں کیا شخص جس نے مولانا روم بنا دیا ان کو, کیا استاد ہوگا اس کا اللہ کے فضل سے. ایسے ہوتے ہیں استاد. اگر نفس مطمئن جس کو آواز پڑے گی یا آہت نفس مطمئن ربی کو, جو مطمئن نفس کی نشانی کیا ہے؟ کون ہوگا وہ نفس؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بھائی میں بتاتا ہوں کہ جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کی ایک نشانی, سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ, اس کا نفس شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے. شکوے چھوڑ دیتا ہے. کیا چھوڑ دیتا ہے؟ شکوے چھوڑ دیتا ہے. کسی چیز کو شکایت نہیں ہوتی, حالت کی شکایت نہیں, بیماری کی شکایت نہیں, غربت کی شکایت نہیں, لڑائی کی شکایت نہیں, جھگڑوں کی شکایت نہیں, سٹیٹس کی شکایت نہیں, کسی چیز کی بھی شکایت اس کی زبان پہ آتی ہی نہیں. کوئی ہے بھائی ایسا؟ اس کو آواز پڑے گی یا حیۃ النفس المطمئنہ, وہ نفس مطمئنہ. کتنا شیطان و نفس ہمارے مسجد کو تقسیم اور چینج کر کے بتا دیتا ہے. یا آپ کسی مسجد میں بات کریں تو جوتے پڑ جائیں گے, کیا بات کر رہے ہیں, نماز کچھ بھی نہیں, روزہ کچھ بھی نہیں, حج کچھ بھی نہیں, حدیث سنانا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے تھیم کو آدمی نہیں سمجھتا کہ حقیقت کیا ہے نماز کی, روزے کی حقیقت کیا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اگر وہ اس نماز نے الحمدللہ ہمیں ہمارے نفس کو کر دیا کہ اس کی شکایت شکوہ کرنے کی عادت ختم ہو گئی, میں شکایت نہیں کرتا کسی سے. روٹی مل گئی, روٹی کھا لی, بھوکا رہ گیا, بھوکا وہ رہ گیا, ٹھنڈی ہوگی, ٹھنڈی ہو گئی, گرم ہو گیا, گرمی ہوگی, بیماری آ گئی, بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, پریشانی آ گئی, نوکری چلے گی, نوکری چلے گی, نوکری آ گئی, نوکری آ گئی. تو اس کو کبھی اس کی حالت کے اندر اس کا نفس کسی قسم کی شکایت کا ہے ہی نہیں اس کے عنصر. کیسے لوگ ہوں گے؟ کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایسا آدمی؟ اللہ, میں نے دیکھا. اللہ, اور بناوٹ نہیں ہوتی ان کی, یہ نہیں کہ بھائی یہ کسی بناوٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, نہیں, ان کی فطرت ہی بن جاتی ہے. اس آدمی کی فطرت, اس کا نفس, یہ زندگی یہ بن جاتی ہے اس کی. اس کا پتہ ہی نہیں کہ شکایت کوئی چیز ہے, شکوہ کوئی چیز ہے. شکایت اور شکوے کا مادہ, شکایت کس کی کرتے ہیں؟ حالات کی, وجوہات کی, طبیعتوں کی. اس کی شکایت ہم کرتے ہیں نا. بھائی بیماری آئی, کس کی شکایت کی؟ یار بیمار ہو گیا, بڑا آیا, فلاں فلاں.
نوکری چلے گی کس کی شکایت کرتے ہیں؟ یہاں نوکری چلے گی بڑا یہ وہ. گھر میں لڑائی ہوئی کس کی شکایت کرتے ہیں؟ یہ میرے بچے نے، میری بیوی نے، تو فلاں، تو یہ وہ شکایت، میرے خامد نے. شکایتیں ہو رہی ہیں نا ہر چیز کی. آپ یہ دیکھیں کتنی اونچی بات آ رہی ہے، غور سے سننا. کہاں لے کے جا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں؟ دیکھیں کہ تم مجھے پہچانے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم حقیقت میں شکایت اپنی حالات کی نہیں کر رہے، بلکہ تم جو حالات پیدا کرتے اس کی شکایت کر رہے ہو. اللہ شکایت اس کی بنتی ہے. ایک حدیث سنیں اس پر کہ وقت کو برا مت کہو، زمانے کو برا مت کہو کہ میں خود زمانہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے قول کہتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں. زمانے کو برا مت کیا کہ آپ نے ساری تخلیق چل رہی ہے کس کی منشا سے چل رہی ہے؟ بولیں. یہ کوئی گورنمنٹ چلا رہی ہے؟ کوئی نہیں چلا رہا ہے. بادشاہ چلا رہا ہے، وزیر اعظم چلا رہا ہے؟ نہیں. کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تو فرمایا جب تمہیں یہ یقین ہے اللہ چلا رہا ہے، حقیقت میں نہیں ہے یقین. جس کو یقین ہوگا کہ اللہ چلا رہا ہے تو جب وہ شکایت کرے گا تو کس کی شکایت کر رہا ہے؟ آپ سمجھیے بات. کس کی شکایت کر رہا ہے؟ بیماری کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. صحت کون دے رہا ہے؟ بچے کو کون مار رہا ہے؟ تو اس کو مار رہا ہے. تو جو نفس مطمئنہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ میں نے اس حالت کی برائی کی تو مجھ سے رب ناراض ہو جائے گا، تو مجھے برا کہہ رہا ہے. یہ مقام ہم نے حاصل کرنا ہے موت کے لیے. اللہ نے بتایا کہ اس مقام کے ساتھ میرے ساتھ آنا، ارجی الی ربی کی، اس حالت کے اندر پلٹنا میرے پاس. یہ نہ ہو کہ ہزاروں شکوے اپنے رب سے رکھتے ہو، ساری زندگی تمہاری شکایتوں سے گزری ہو، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا. پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ. اس کو نوکری مل رہی ہے تو مجھے نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے بیٹے ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے بعد کوششیں جو اللہ کے دائرے سے یہ سمجھتے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دائرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہم کوشش کریں گے تو یہ کام ہمارا ہو جائے گا. یہ دیکھیں کتنا کفر ہے ہماری زندگی کے اندر. اور آج کیا لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم نمازی ہیں، ہم فلاں. بالکل نمازی ہیں، نماز کا اثر تو دکھاؤ. اس نے تو یار بڑا کاروبار کر لیا، اس کو تو اتنے ہو گئے، ہمارے تو بیٹے یار بھوکے مر رہے، کیا کریں؟ ایک دم شیطان شکل آتے ہیں کہ جی کاروبار آپ کرا دیتے ہیں، اس میں آپ سود لے لیں، اتنے سود میں آپ مکان مل جائے گا، آپ کو سود میں دکان مل جائے گی. یار شراب بیچنے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ملک میں آئے ہوئے بس وہ سب کام اس نے کرا دیے. یہ اللہ بھی یقین ہے نہیں، کیونکہ شکایت کرنے کی عادت ہے ہمیں. جب شکایت کریں گے تو اللہ شکایت کرنے کے ساتھ ہی بٹھا دیتا ہے کہ جہاں شکایت کرنے کا، جہاں سے تجھے شکایت کر رہا ہے اسی سے جاؤ اپنا مسئلہ حل کر. تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں، جو سب ہم کچھ کر رہے ہیں، اس کو حاصل کیا چیز ہم نے کرنا ہے؟ کیا چیز کرنا ہے؟ نفس مطمئن نفس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، تب ہم کامیاب جائیں گے. اور نفس مطمئن کا ہے جس نفس کے اندر سے شکایت اور شکوے ختم ہو جائیں اپنے رب سے. یہ قرآن کہتا ہے یا نفس مطمئنہ ارجی الی ربی کی. ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ راضیۃ مرضیہ. سبحان اللہ. جس نے شکایت نہیں کی اپنے رب سے، رضا. اللہ تعالیٰ بتائیں کہ حقیقت کیا تھی کہ یہ نفس جو اتنا اونچا مقام دینا اس لیے کہ اس نے کوئی شکایت ہی نہیں کی تیرے نفس نے. تیری عبادات نے، تیرے مجاہدات نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ تسلیم کرتا تھا. راضی مردیہ کہ رضا بر رضا تھا، اللہ کی رضا میں راضی ہوتا تھا. اس کو اتنا یقین ہو گیا تھا نفس کو کہ بھائی یہ جو نفس ہے، مان گیا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ رب ہی کر رہا ہے سارا کچھ. یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ حالات نہیں ہو رہے ہیں. یہ سردی جو آ رہی ہے سردی نہیں کر رہی، بلکہ سردی کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ ہی پیدا کر رہا ہے. پھر وہ حرام پہ نہیں گیا، شرابیں نہیں بیچی، سود نہیں کھایا، جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا کسی کیونکہ ہر حالت میں اس نے جو حالت مجھے دے دی اللہ پاک نے یا اللہ نے دی ہے، اس کو اس نے تسلیم کیا. پھر تسلیم کرنے کا مزہ کیا آتا ہے کہ وہ بالکل مطمئن رہا ہے. الحمدللہ مرضیہ. اللہ تعالیٰ اس نفس کی اشارے بتا دیا کہ یہ ایسا نفس ہے، موت کے وقت انسان کو کامیابی بتائی جائے گی.
تو یہ سارے مجاہدات جو ہم کرتے ہیں، جو ہم جتنا بھی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے اللہ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ عادتیں ختم ہو جائیں، شکوے کرنے کی جو ہمارے وجود سے نکل جائیں، ختم ہو جائے. کیسے نکلے آپ ہی بتائیں. اللہ یہ بھی قرآن بتاتا ہے، الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. سبحان اللہ. پھر کیا سبحان اللہ، پھر کیا سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ. اب پتہ چلی ذکر کی اہمیت آپ کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت یہ ہے. سبحان اللہ. الذین تطمئن قلوبہم، کہتے بھائی تیرا نفس جو چاہیے وہ مطمئن چاہیے. وہ مطمئن نفس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے رب سے شکوے نہیں کرتا. تو یہ مقام حاصل جو اگر کرنا ہے، الذین تطمئن قلوبہم ذکر اللہ، واحد اللہ کا ذکر تجھے اس مقام تک پہنچائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. یاد ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مقام جو آخرت کی تیری منزل ہے کہ کسی اور چیز سے تجھے ملے. کس سے ملے گی؟ تو کرتے رہو ذکر، کرتے رہو ذکر، کرتے اپنے آپ کو ناپتے رہو، پیمانہ کرتے رہو. اور شیطان نفس آتا رہے، مت کرو ذکر، چھوڑ دو یار، فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے رکاوٹیں آئیں گی اس میں. کیوں؟ وہ آپ کو کبھی آپ کے نفس کو مطمئن ہونے نہیں دے گا. مثال کے طور پر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ یہ کیپسول تم نے کھانے ہیں ہر حالت میں، ورنہ تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی. دشمن کہے گا یہ کیپسول تم نے نہیں کھانے، یہ بہت کڑوے ہیں، یہ تیری صحت کو نقصان دیں گے، اس میں سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. اور دل میں کہا اس روکو، اس سے تاکہ ختم ہو آدمی مرے. وہ کون ہوگا، دوست یا دشمن؟ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر ہے جو تجھے اس مقام پہ لے جائے گا. تیری روح یہ آواز سن لگے گی، آ جا تیرا رب راضی ہے. اور شیطان کہے گا نہیں، تو نے نہیں کرنا ذکر، چھوڑ، فلاں فلاں. ہزاروں شکوے پیدا کرے گا، ہزاروں باتیں پیدا کرے گا، ہزاروں راستوں سے دور کرے گا، ہزارے بہانے تمہارے سامنے ڈھونڈ دے گا. کہ کیونکہ چاہے گا نہیں شیطان کہ کس طریقے سے دس پہ چلے. تو بزرگان دین نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، مزہ آئے نہ آئے، طبیعت چاہے نہ چاہے، وضو ہو نہ ہو، ذکر کو مت چھوڑو. ذکر ایک ایسی گاڑی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ تم اگر بیٹھ گئے تو تمہارا کام ہے اس گاڑی پہ بیٹھے ہی رہو. کمال تو یہ تھا کہ تم بیٹھ گئے کیسے. سبحان اللہ. بیٹھ کیسے گئے تم اس گاڑی میں، سوار کیسے ہو گئے. اس کی دعائیں کس کو دیں؟ مشائخ کرام کو دیں. تبھی کہا جاتا ہے کہ اٹ از کمپلسری. میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی ذکر شروع کرنا، جس گاڑی میں بٹھایا ہے ذکر شروع کرنا تو اس سے پہلے ختم خواجگان ضرور کرنا. اور تمام مشائخ کرام کو اپنے شیخ کے ہر حالت میں اس کی روح، اگر نہیں ہے تو روح کو، زندہ ہے تو زندہ کو اس کا ثواب ایصال پہنچانے کے بعد ذکر کرنا، تاکہ تمہیں اس کے فیض سے، نورانیت سے تمہارے اندر تمہارا سفر جاری ہو سکے. اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا کہ کمال تو اللہ والوں نے جسے بس پہ بٹھا دیا، ورنہ غلط بس پہ بٹھانے والے تو بہت ہیں. وہ آ جائے میری گاڑی صحیح ہے. جب بھی میرے پاس لوگ آئے آپ میں سے کنفیوز ہوتے تھے، نہیں جی وہ تو یہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، نہیں جی وہ تو کہتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے. اچھا ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہوا نہیں آپ کی زندگی میں جی؟ اس وقت پھر ڈرائیور زور لگاتا ہے وہ اللہ کے بندے بہت فائدہ ہے. یہ تو آج آپ سمجھا دو نا بات، اس وقت آپ یہ بات بھی نہ سمجھتے. نہیں جی لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، اس میں ہم تو آپ اونچا ایسے کرتے ہیں فلاں، ہزاروں شکوے شکایت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پاگلوں، گاڑی میں چڑھ جاؤ، بیٹھ تو جاؤ ایک دفعہ، بیٹھو تو صحیح. تم ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ. فقیر یقین کرتے ہیں اپنے مشائخ کرام پر، اتنا بڑی گاڑی ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اگر گاڑی پہ سوار ہو کے بیٹھ گئے تم، انشاءاللہ آپ کے کان یہ آواز سنیں گے، ارجی ربی کے راج تمام سنیں گے انشاءاللہ. ہاں بہت سب سے بدقسمت انسان ہوتا ہے یہ چلتی گاڑی سے چھلانگ مار کے اتر جائے. اللہ بڑے بڑے بدقسمت دیکھیں دنیا میں. یہ بدقسمت ترین انسان ہے کہ جو چلتی گاڑی میں چھلانگ مار کے اتر جائے.
ایسا نہ بننا کبھی بھی. سب سے بڑا تصور میں کہتا ہے وہ سب سے بڑا محروم. لیکن ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ ہیں, شیطان کے بار چلتے ہیں, 60 سال کے لوگ بھٹک جاتے ہیں, بدتمیزی شروع ہوتی ہے زبان پہ ان کی, بہایت بے ادبی شروع کر دیتے ہیں, بے ادبی شیطان کی زبان شروع کرا دیتا ہے. 50 سال کے 60 سال کے آدمی دیکھا, ہم نے تباہ ہوتے دیکھا ہے, ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتے ہیں. جہاں شیخ کے طور بدلے, جبھی تو مشاہد کہتے ہیں حضرت صاحب کے ہر خطوط میں, جتنے خطوط میں لکھے ہر خطوط میں تقریباً ایک لفظ ہوتے تھے, یاد رکھیں کہ اپنے شیخ سے محبت, اطاعت, خدمت جتنی کرو گے اسی طرح فیض اور ترقی ہوگی. اگلا فقرہ نے کیا فرمایا کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہے تو شیخ کا فیض بند ہو جاتا ہے اور تمہارے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. یہ سور ہیں بھائیو, اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سارے. ہم کیا وہ تو دنیا سے چلے گئے, جنت میں بیٹھے. پرسوں اپنے حضرت کا دیدار میں نے کیا, بڑا لطف آیا, انہیں کے فیض سے بات کر رہا ہوں. میں بڑا پیارا خواب دیکھا, صاحب کے بیٹھے اسی انداز میں نا, تو پھر میں ان کی ٹانگیں دبائیں, میں کہا وہ چومے, پھر ان کے تلووں کو چوما ہے میں نے خوب اچھی طریقے سے. میں کہا حضرت یہ دنیا نہیں ہے, آپ کو فتوا نہیں لگے گا, مجھے اب چومنے دیں اپنے قدموں کو. تو انہوں نے مجھے وہ دباتے نہیں تھے کسی, اسی سے ہاتھ لگوا دیتے جس کو پسند فرماتے تھے, پھر آپ خاموش ہو جاتے تھے. تو زندگی میں موقع نہیں ملا, لیکن الحمدللہ آج شیخ نے میرے ساتھ یہ موقع کیا پرسوں. بھائی یہ روح ہے, وہ روح ہے الحمدللہ کہ مرنے کے بعد بھی پورا فیض پہنچتا ہے. کیوں کہ معمول میرا یہ ہے کہ ہر لمحہ اپنے حضرت کو اصال بخشتا ہوں, ایک لمحہ اپنے حضرت سے میں غالب نہیں ہوتا, غائب نہیں ہوتا. خدمت, اطاعت, محبت, یہ تو دروازہ ہے. ایک فرمایا یہ حضرت کا قول ہے, تو بڑا کچھ اب بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ اس میں سے ایک میں بھی کمی آ گئی, یہ نہیں ختم ہو گیا. کیا ہے, کمی آ گئی اس میں سے, اسے ٹٹولنا چاہیے ہر وقت. بھائیو درویشو, صرف ذکر ہی بڑی چیز نہیں ہے, اپنے آپ کو پیمانہ رکھو. میری زبان سے کوئی بے ادبی نہیں ہوئی, نگاہ سے بے ادبی نہیں ہوئی, فلاں تو نہیں ہوا, کوئی ایسی چیز تو نہیں, مجھ میں محبت ہے بھی اپنے شیخ کی نہیں ہے. پھر آزمائیں آپ اس میں کہ کتنی محبت میرے اندر ہے, کتنا ادب میرے اندر ہے. وہ یہ وہ منزل ہے جو ہمیں آواز سنوائیں گی یا نسل مطمئن کی, اس سے آوازیں آئیں گی. یہ وہ تیاری ہے. میں اس لیے آپ کو کہنا اندھا دھن چال نہیں ہے, یہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے جو عام مجالس کو ہوتا ہے اور عام لوگوں کو. یہ اسپیشل ایک ایسی زبردست کلاس میں آپ آئے جس کا آپ اندازہ نہیں کریں گے, انشاءاللہ آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی اللہ نے سلیکشن دی اس چیز کو کھول کر. یہ پیمانے بھائی دیکھیں, ٹولنا چاہیے کہ بھائی میں اپنے شیخ سے کتنی محبت ہے بھی یا نہیں ہے, خدمت ہے بھی نہیں ہے, اطاعت ہے بھی یا نہیں ہے, بناوٹ ہے, ریا تو نہیں کر رہا میں کہ ہے, کیوں کام تو میرے اسی سے بننا ہے. خود ہی کریں. شیخ کو سے کیا تعلق ہے, ہم محبت کریں نا, شیخ کو کیا تعلق, آپ اطاعت کریں نا, خدمت, شیخ اس کو کیا, اس کو یہ تو ہمیں کہا دیا گیا. ارے اس میں ایک کوئی کمی آ گئی, فرمایا فیض بند. فیض کا مطلب کیا ہے کہ جو بلیسنگ آ رہی ہیں آپ کی عبادات میں, آپ کی نوازوں میں, آپ کے سجود میں, سبحان اللہ, آپ کے ذکروں میں جتنے بھی نورانی تاری ہے, اس پہ ایک دم دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کو یقین کرتے ہیں, اس پہ نہیں کرتے, کرنا پڑتا ہے. یہ وہ دکھلائیں ہے, مقصد کر رہے ہیں آپ, جو کچھ کر رہے ہیں ایک مقصد کے تحت کر رہے ہیں چیزیں. بالکل ایک سٹائل ہے, ایک سلیپس ہے جس کے تحت ہم ایک اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ اتنی بڑی منزل ہے یہ, جس کو شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ نہیں جی کیا ٹھیک ہے جی, نماز پڑھ لی, ہم نے فلاں کر لیا. پتا تو اس وقت چلے گا جب موت آئے گی. کس کے کان میں آواز آتی ہے, یا حیۃ النفس المطمئنہ, کیا نماز پڑھی تھی, کیا سجدے تھے, تو کیا تیرے دینی معاملات تھے, کیا کام تیرا تھا. تو کس چیز سے حاصل ہو گئے مقام, اللہ ذکر ذکر ذکر, بس اللہ کے ذکر میں انسان فنا رہے گا. اس کو کوشش اور اپنے آپ کو جانچ پڑتال, جس نے بتایا نا جو پوائنٹس ہیں اس کے, اس پہ آج پڑتال اپنی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سلامت رکھے اس چیز کے ساتھ. اگر اپنے ہم نے نہیں جج کیا اپنے آپ کو, تو چلتے رہے تو کام نہیں بنے گا. یہ وہ گروپ نہیں ہے, یہ وہ کلاس نہیں ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں سب ذکر کرنے آئے چلے گا, نہیں. ہمارا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو ہم نے پانا ہے. یا حیۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی جنتی, یہ سارا. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی میری بات 100%. ہاتھ کھڑا کرے تو سمجھ آئیں گے.
زور تو میں نے بہت لگایا الحمدللہ. چلو صحیح. بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا جو میں نے چھیڑا آپ سے بڑے ڈرتے ڈرتے. میں کہ چلو بات کرتے ہیں آج انشاءاللہ چند. اللہ کا شکر ہے یہ بہت عمدہ بات تھی. اس پہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں جی. جب سے اپنے حضرت سے ملا ہوں سالوں گزر گئے اور موت تک یہی کوشش ہوگی یہی دروازہ ہمارا صحیح قائم رہے جو شیخ کے ساتھ ہے تاکہ ہم آواز اپنی قانون سنیں. دو چیزیں بس یاد رکھیں اس کا سفر کے اندر. کامیابی 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 کامیابی. نمبر 1 صحبت شیخ اور ذکر اللہ. سارے اعمال آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے اس سے علاوہ. جس وقت آپ یہ بالکل جس وقت یہ آپ ان دونوں چیزوں کو حاصل کر لیں گے الحمدللہ آپ کو نمازیں ملیں گی, حج ملیں گے, عمرے ملیں گے, اللہ آپ کو تلاوتیں دے گا اور سنتوں پہ عمل دے گا. سنت سب کچھ ان دو چیزوں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. دو چیزیں کون سی ہے؟ صحبت شیخ اور بس. اور صحبت شیخ یعنی اعتقاد کے ساتھ محبت کے ساتھ اطاعت. صحبت شیخ نہیں جا کے بیٹھ گئے منہ اٹھا کے صحبت شیخ ہو, نہیں, اندر بھی کچھ ہو, آبجیکشن نہ ہو, شکایت. وہ شکوہ ہمارا تو ختم بھی. وہ شکوہ بتایا نا میں نے. مطمئن نفس کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شکوہ نہیں ہوتا. یہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے جی, یہ کیوں کرتے ہیں, فلاں آدمی کیوں کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے, ایسے کیوں کر رہے ہیں, کچھ نہیں. شکوہ کا نام نہیں, جو ہو رہا ہے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. اللہ ادھر نہیں جانا نہیں کیا فلاں ابھی تک شکایت موجود ہے. ایسا ہو جائے کہ جیسے پتھر ہوتا ہے ہی نہیں شکایت کسی چیز کی. اللہ مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. کیوں کہ ذکر جو ہے ہمارے ساتھ سبحان اللہ. الذین تطمئن, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں مطمئن کر دوں گا تجھے. ذکر تو کر, مجھے یاد تو کر, میرا نام تو لے. ذکر کرنا ہمارا کام اور مطمئن کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین نبی الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا ورسلك واستغفرنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وأنت خير الراحمين. رب اغفر وأنت خير الراحمين. رب اغفر وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو في المعافاة في الدين الدنيا عن المال. اللهم حسن عاقبتنا في أمور كلها وجنة من خزي الدنيا وعذاب القبر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم إنا لغمرات الموت والسكرات الموت. اللهم إنا لغمرات الموت والسكرات الموت. اللهم احسبنا حسابا يسيرا. اللهم احسبنا حسابا يسيرا. اللهم احسبنا حسابا يسيرا. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا منزل البلاغات يا رفيع الدرجات يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.